میں اپنی بھابھی کے پاس ہی ٹیوشن پڑھتا تھا۔ بھابھی دن کو کام کرتی اور رات کو مجھے ٹیوشن پڑھتی۔ میرے بڑے بھائی سعودی عرب تھے۔ ایک رات اچانک لائٹ چلی گئی اور بھابھی کا ہاتھ مجھ سے ٹچ ہوا، اور پھر بھائی بھی 3 سال سے باہر تھے، بھابھی بھی فلگرم تھی۔ اس رات بھابھی نے مجھے پہلی دفعہ گلے لگایا اور پھر میں نے بیڈ پہ بھابھی کی گرمی اتاری۔ کہانی میں رومانس، محبت اور ڈر بھی ہے۔ کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ میرا نام فیصل ہے اور میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میری عمر 16 سال تھی اور ریاضی میرا سب سے کمزور مضمون تھا۔ امتحانات قریب تھے اور والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ گھر پر ٹیوشن ہوگی تاکہ میری پڑھائی پر بہتر توجہ دی جا سکے۔ ہمارے گھر میں میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ بھائی سعودی عرب میں کام کرتے اور سال میں ایک بار آتے تھے۔ ان کی بیوی سمرا میری کزن کی بڑی بہن ہیں۔ گوری، لمبی اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کی ہلکی ہلکی آنکھوں میں سرما اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جب میں پہلی بار سمرا کے سامنے بیٹھا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، ہاتھ میں کاپی اور قلم لیے اور بولیں، فیصل، تمہیں الجبرا کا یہ چیر مشکل لگتا ہے۔ میری نظریں کتاب پر نہیں بلکہ ان کے ہاتھ پر تھیں۔ وہ مسئلہ حل کر رہی تھیں اور ان کے لمبی اور خوبصورت انگلیاں دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں بھابھی، تھوڑا مشکل ہے۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، ہم آہستہ آہستہ حل کریں گے۔ اگلے دن سے ٹیوشن کا وقت شام 8 بجے تے ہوا۔ دن میں سمرا گھر کے کام میں مصروف رہتی تھیں اور رات کو ہم ڈرائنگ روم میں اکیلے ہوتے۔ ٹیوشن کے دوران وہ سوالات کی وضاحت کرتی اور میں ان کے ہر لفظ کو غور سے سنتا۔ کبھی بھی وہ بولتی اور میں ان کی گردن کی نرم لکیر دیکھ لیتا، دل دھک سے رہ جاتا۔ ایک دن سوال حل کرتے ہوئے سمرا کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا۔ وہ فوراً ہاتھ کھینچ کر ہنسیں۔ ارے معاف کرنا۔ میری آواز دھیمی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بھابھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل میں عجیب جذبات جنم دینے لگیں۔ ایک ہفتے بعد ہم قریب بیٹھنے لگے، کبھی کندھا لگتا، کبھی ہاتھ۔ ایک دن اچانک بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سمرا اٹھیں اور ٹیبل سے ٹکرائیں۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا۔ ہم دونوں اندھیرے میں کھڑے تھے اور میری سانسیں ان کی سانسوں سے مل رہی تھیں۔ سمرا نے ہلکی آواز میں کہا، فیصل، موم بتی جلا دو۔ جب روشنی پڑی، وہ ایک پری کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کی اور ان کا ہاتھ دبایا اور وہ خاموش رہیں۔ یہ لمحہ ہمیشہ میری یادوں میں رہ گیا۔ ٹیوشن اب صرف پڑھائی نہیں بلکہ جذباتی تعلق بن گیا تھا۔ ایک دن سمرا نے پوچھا، فیصل، تمہیں لڑکیاں پسند ہیں؟ میں شرما گیا۔ ہاں بھابھی، آپ کو کیسے پتہ؟ وہ ہنسیں۔ تم میری طرف دیکھتے ہو نا، جب میں لکھتی ہوں، جب میں جھکتی ہوں۔ میں نے ہمت کی، بھابھی، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں، پھر آہستہ بولیں، تمہارے بھائی 3 سال سے باہر ہیں۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ میں عورت ہوں اور محبت کی خواہش رکھتی ہوں۔ اسی رات ہم پہلی بار گلے لگے، محض 2 منٹ کے لیے۔ سمرا نے کہا، یہ غلط ہے فیصل، ہمیں رکنا چاہیے، لیکن رات کے اندھیرے میں ہم رکھ نہ سکے۔ ہر رات جب گھر والے سو جاتے، سمرا مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ چھوٹی لائٹ جلتی اور ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے۔ وہ مجھے محبت، احترام اور جذباتی قربت سکھاتی۔ کبھی کبھی ہم ہنستے، کبھی چپ چپ کے باتیں کیں۔ ایک دن سمرا نے کہا، فیصل، تم بڑے ہو جاؤ گے تو مجھے بھول جاؤ گے نا؟ میں نے کہا، کبھی نہیں بھابھی۔ ہماری راتیں لمبی ہوتی گئیں مگر ہمیشہ اخلاقی حدود کے اندر۔ امتحانات قریب آئے اور سمرا نے نہ صرف ریاضی بلکہ انگلش اور سائنس میں بھی میری مدد کی۔ روزانہ ہم 2 گھنٹے ٹیوشن کرتے، پھر 2 گھنٹے کھیل اور باتیں کرتے۔ یہ لمحات ہمارے لیے سب سے قیمتی بن گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف رومانس نہیں
बल्कि समझदारी, एतमाद और जज्बानी क़रबत का नाम है। समरा ने मुझे ये सब सिखाया। इम्तिहानात ख़त्म हुए, वालिद साहब का तबादला हो गया और हम इस्लाम आबाद शिफ्ट हो गए। जाने से एक रात पहले समरा मेरे कमरे में आए रो रही थीं। फैसल, मेरी ज़िंदगी में तुमने जो खुशी दी वो कोई न दे सका। हमने आखिरी बार गले लगे 5 साल गुजर गए। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एक दिन भाई का फ़ोन आया, फैसल तुम्हारी भाभी को बैठा हुआ है। नाम फैसल रखा फ़ोन पर ही रो पड़ा। आज भी रात को जब तन्हा होता हूँ, समरा का वो गुलाबी सूट, सफ़ेद रातें और छोटी लाइट याद आती है। दिल कहता है कुछ रिश्ते सिर्फ रातों तक होते हैं और कुछ यादें उम्र भर के लिए। उम्मीद है नाजरीन आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।